رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عنایت فرمایا، اس میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان کے طفیل میں رمضان کی برکت سے عید الفطر کا دن عطا فرمایا. ہم اللہ کے حضور میں شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہمارا تہوار، ہماری عید بہت ہی منفرد اور نرالی ہے کہ ہم اپنے تہوار کی شروعات اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر بجا لاتے ہیں. ہمارے تہوار کی شروعات نماز سے ہوتی ہے، عبادت سے ہوتی ہے. آج کے دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کا دن. انعام انہی کو ملے گا جنہوں نے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کا کیا حق ہے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو مزدوری دے دی جائے. جن لوگوں نے کام کیا ہے، رمضان کے تقاضوں پر عمل کیا ہے، ان کے لیے مزدوری کا دن ہے، یہ انعام کا دن ہے. جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، رمضان کی قدر نہیں کی، یہ انعام ان کے لیے نہیں ہے. آپ بھی اگر گھر میں کہیں کام لگائیں، کچھ مزدوروں کو آپ کام پہ رکھیں اور شام کے وقت کوئی اجنبی آ کے آپ سے مزدوری مانگنے لگے تو آپ اس سے سوال کریں گے بھائی کس بات کی مزدوری تم لینے آئے ہو؟ تم نے کام ہی کیا کیا ہے جس کی مزدوری مانگنے کے لیے آئے ہو؟ مزدوری تو ان کے لیے ہے جنہوں نے دن بھر کام کیا ہے. آج کا دن یوم الجائزہ ہے، مزدوری ملنے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ آج کے دن فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے ہیں جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا، تراویح پڑھی، رمضان کے تقاضوں پر عمل کیا. آج یہ میرے دربار میں آئے ہیں مجھ سے مانگنے کے لیے. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، آج یہ جو مانگیں گے ہم ان کو دیں گے. میرے بندوں تم سب واپس جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس جاؤ.
تو جب مسلمان عیدگاہ سے واپس جاتا ہے تو بخشا بخشایا وہ واپس جاتا ہے۔ ہماری عید ایسی منفرد عید ہے کہ ہم اس کی شروعات نماز سے کرتے ہیں۔ خوشی ہو یا غم، ہمیں کہیں پر بھی اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا ہے، ہماری شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ سب سے بڑا حادثہ جو گھروں میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، قیامت ٹوٹ پڑتی گھر والوں پر، انتقال ہوتا ہے، اس موقع پر بھی ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ عید کا دن آتا ہے ہمارا، تہوار کا دن آتا ہے ہمارا، اس میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم ہمارے تہوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس حیثیت سے بھی ہمارا تہوار بہت نرالا ہے۔ آپ دیگر مذاہب کے تہوار کو دیکھ لیں کہ ان کے ہاں گزشتہ زمانے میں کوئی واقعہ ہوا ہوگا، کسی کی ولادت ہوئی ہوگی، کوئی کامیابی ملی ہوگی، جس کی خوشی میں وہ تہوار مناتے ہیں۔ لیکن ہمیں تہوار منانے کے لیے 2 دن سال میں دیے گئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان کو کسی تاریخی دن میں نہیں منایا جاتا کہ کوئی واقعہ ماضی میں ہوا تھا، اس کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تاریخی دن تھا، اس دن عید منانے کا حکم نہیں ملا۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ تھے، 1000 لشکر پر بھاری آئے تھے، اور فتح حاصل ہوئی کہ اس دن کو عید کا دن نہیں منایا گیا۔ بدر، حنین، احد، خندق، ان دنوں کو بھی عید کا دن نہیں منایا گیا، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر صدا بلند کرتے ہیں، ایک تاریخی دن ہوتا ہے، لیکن اس دن تو عید کا دن نہیں منایا جاتا۔ بلکہ ہمارے جو تہوار ہیں وہ ایسے موقع پر آتے ہیں کہ ہم عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، ہم ایک عبادت سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے شکرانے میں ہمیں تہوار ملا۔ ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھا، اب روزہ رکھنے کے بعد جو دن آیا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوا۔ حج کی عبادت مکمل ہوئی، جو دن آیا وہ بقرعید کا دن ہوا۔ یہ تو ہر سال ہوتا ہے، یعنی ہمیں جو تہوار دیے گئے ہمارے عمل کی بنیاد پر دیا گیا کہ تم نے جو عبادت کی ہے اور ہر سال تم کرتے ہو، تو عبادت کی برکت سے، عبادت کے طفیل میں تمہیں خوشی کا دن ملتا ہے، تمہیں عید کا دن ملتا ہے۔ تو اس حیثیت سے بھی ہماری عید بہت منفرد اور نرالی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے للصائمین فرحتان، فرحت عند فطری وفرحت عند لقاء ربی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت اس کو ملتی ہے، ہر روزے دار اس کو جانتا ہے کہ اس وقت وہ دسترخوان میں بیٹھتا ہے، ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ روزانہ جو افطار کرتا ہے ایک خوشی محسوس کرتا ہے، اس وقت اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ تو چھوٹا افطار تھا، لیکن عید کے دن یہ بڑا افطار ہم کرتے ہیں جو 1 مہینے کے بعد کرتے ہیں، یعنی حکم ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کے جاؤ۔ ایسا نہیں کہ 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا تو ہمارا نفس عادی ہو گیا ہے، فوراً روک لگائی گئی۔ اللہ کا حکم تھا تم نے روزہ رکھا، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اب روزہ آج کے دن نہیں رکھنا ہے، ثابت کرو کہ نماز پڑھنے جانے سے پہلے تمہیں کوئی میٹھی چیز کھانا ہے، کوئی میٹھی چیز کھا کے تم جاؤ۔ جبکہ بقرعید میں یہ حکم نہیں ہے کیونکہ وہاں پر روزہ نہیں ہے، لیکن عید کے موقع پر یہ سنت ہے کہ آدمی چند کھجوریں کھا کے آئے یا کوئی میٹھی چیز کھا کے آئے، سنت ہے۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ بزرگی دکھانے کے لیے سوچے کہ ہم نے 30 دن روزہ رکھے ہیں، عید کے دن میں روزہ رکھنے آیا، یا کوئی روزے کا نام دیتا ہے تو آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید کا دن، بقرعید کا دن، اور 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں جس طریقے سے
5 وقت ایسے جن میں نماز نوافل پڑھنا منع ہے. ایک طلوع آفتاب کے وقت، ایک زوال کے وقت، ایک غروب کے وقت، اور فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے. اسی طریقے سے 5 دن روزہ رکھنا یہ منع ہے، حرام ہے. یہ تو ایک خوشی تو یہ ہوتی ہے افطار کے وقت کہ آج ہم لوگ صبح جو کچھ کھا کے آئے تو ایک الگ اس کا ایک الگ مزہ، ایک الگ خوشی. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہوگی. جب مومن بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو رب سے ملاقات کے وقت جو خوشی ہوگی، اس کو کیا خوشی ہوگی، اللہ کیا انعام دیں گے، کتنا نوازے گا اپنے اس بندے کو کہ اس انعام کو دے کر بندہ خوش ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم. اللہ کا عام قاعدہ یہ ہے، یہ قانون ہے، ہر نیکی کا ثواب، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتے ہیں. کم سے کم 10 گنا. اور جس کا اخلاص جتنا بڑا ہوا ہوگا، جس کا اخلاص جتنا بڑا ہوا ہوگا تو بڑھتا چلا، یعنی 700 گنا تک، 10 گنے سے لے کر 700 گنا تک یہ اللہ بدلہ دیتے ہیں اعمال کا. یہ اللہ کا قانون ہے. الا الصوم، سوائے روزے کے. روزہ اس عام قاعدے سے الگ ہے، روزہ اس عام قاعدے سے مستثنی ہے. اللہ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے. قال اللہ تعالی فإنه لي وأنا أجزي به، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اب اللہ کیا بدلہ دیں گے وہ تو دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ سے ملاقات ہوگی، روزے دار کو جو بدلہ ملے گا تو روزے دار خوش ہو جائے گا. وہ تو وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو ایک خوشی اس وقت بندے کو حاصل ہوتی ہے. فرمایا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، یعنی روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. ایسی قدردانی اللہ کے یہاں ہے، ایسی قدردانی اللہ کے یہاں ہے کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ روزے دار کی منہ کی بو لگتی ہے، اللہ کو پسند ہے. کیسی قدردانی اللہ کے یہاں. ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، ہم مسواک کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے. مسواک کرنے میں بھی اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفل روزوں میں مسواک آپ کر سکتے ہیں، فرض روزوں میں مسواک کرنا مکروہ ہے ان کے یہاں. یعنی فرض روزے میں مسواک ان کا مکروہ ہے کہ مسواک نہیں کرنا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سوکھی مسواک کر سکتے ہیں، تر مسواک نہیں کر سکتے. جیسے ابھی پیڑوں سے آپ نے توڑا اور اس کو کرنے لگے، یہ نہیں کر سکتے. کوئی سوکھی مسواک ہے جو دکانوں میں ملتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن تر مسواک نہیں کر سکتے آپ. امام شافعی کہتے ہیں زوال سے پہلے آپ مسواک کر سکتے ہیں، زوال کے بعد کرنا مکروہ ہے، کیونکہ جو منہ کے اندر بو پیدا ہوتی ہے وہ زوال کے بعد، بھوکا رہتا ہے انسان دن بھر، اب زوال کے بعد ایک طرح کی بو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو یہ بو اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے ان کا مکروہ ہے مسواک کرنا، یہ مسواک نہیں کرنا چاہیے. لیکن عند الاحناف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہے کہ بھئی مسواک حرام میں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیثوں میں آیا کہ اللہ کے رسول رمضان میں مسواک کرتے تھے، غیر رمضان میں مسواک کرتے تھے. تو ایک بات یہ آئی کہ اللہ کی نظر میں روزے دار کی کیا قدر ہے، کیسی قدردانی اللہ کرتے ہیں. کہ روزے دار کے لیے باقاعدہ قیامت کے دن VIP گیٹ ہوگا جس سے روزے دار داخل ہوں گے. آپ بھیڑ مثال کے طور پر کوئی عمرہ کرنے گیا رمضان میں، آپ ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، دھکا دھکی، جانے کا راستہ بند، کہاں سے نکلے کہاں جائے آدمی، بہت پریشانی.
یعنی جو رمضان کا عمرہ کر کے آئے ان سے پوچھے کیا مجاہدہ کر کے آئے ہوں گے. بتایا جاتا 2 کروڑ لوگ اکٹھا ہو گئے تھے مکے میں. اب جو امام حرم اس دروازے سے جاتے ہیں ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی. وی آئی پی گیٹ ہے, گئے اندر داخل ہو گئے, وی آئی پی گیٹ سے داخل ہو گئے, کوئی زحمت ان کو نہیں ہوتی. ایسی جو وی آئی پی لوگ ہوتے ان کے لیے بھی الگ دروازہ ہوتا ہے, اس سے وہ داخل ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں حشر کے میدان میں جو بھیڑ ہوگی, اب وہاں پر کسی کو وی آئی پی دروازے سے داخلہ ملے کہ بھائی آپ یہ شارٹ کٹ چلے جائیے آپ ادھر سے, تو کتنی آسانی اس کے لیے ہو جائے گی. تو حدیث پاک ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ. جنت کا ایک دروازہ جس کا نام باب الریان, اس سے روزے دار داخل ہوں گے. آواز لگائے جائیں گے روزے دار کہاں ہیں, روزے دار کھڑے ہوں گے, داخل ہوں گے, وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا. تو روزے دار نماز بھی تو پڑھتا ہے, نماز کا دروازہ ہوگا. روزے دار صدقہ بھی تو کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, وہ الگ دروازہ ہوگا. یہاں مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کو روزے سے دلچسپی ہوتی ہے, بہت روزہ رکھتے ہیں, نفلی روزہ بہت رکھتے ہیں. کسی کو نفل نماز سے دلچسپی ہوتی ہے, کسی کو صدقہ خیرات سے بہت دلچسپی ہوتی ہے. تو جو پورے سال مثال کے طور پر جس نے نفل روزہ رکھا, اس کو عادت ہے روزہ رکھنے کی, مہینے کے 3 دن روزہ رکھ رہا, ہفتے کے 2 دن روزہ رکھ رہا, وہ شخص جو باب الریان سے داخل ہوگا. جنت کے 8 دروازے ہیں, یہ وی آئی پی دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہو کہ ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے آ جاؤ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا وہ تم ہو گے. کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر کی, جنت کے 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا کہ آپ یہاں سے داخل ہو جائیں, یہاں سے داخل ہو جائیں, یہاں سے داخل ہو جائیں. تو یہ روزے دار کا اکرام ہے, یہ روزے دار کا اکرام ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اس کے لیے الگ سے دروازہ ہوگا جس سے روزے دار داخل ہوگا. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر شوال کے 6 روزے اس نے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا. صوم وصال ہمارے یہاں منع ہے, یعنی آدمی پورے سال روزانہ رکھے, روزہ رکھے, یہ ہمارے منع ہے. صوم وصال کی اجازت ہمارے یہاں نہیں کہ آپ روزانہ روزہ رکھیں پورے سال, لیکن اس کا ثواب حاصل کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. جیسے ایک شکل یہ کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے, 6 شوال میں رکھ لیے, 36 روزے ہوئے, اللہ 10 گنا دے گا, 360, تو سال میں 360 دن ہوتے ہیں, تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی اگر ہر مہینہ 3 روزہ رکھتا ہے, اگر کوئی ہر مہینہ 3 روزہ رکھتا ہے تو اس کو 10 کے حساب سے 30 روزے کا ثواب ملا. ہر مہینہ 30 روزے کا ملا تو پورے سال روزہ رکھنے کا اس کو بھی ثواب مل گیا. تو اس طریقے سے بہت ساری شکلیں ہیں کہ عمل کم ہے لیکن ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتے ہیں, ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو روزے دار کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن روزہ اس کے لیے سفارش کرے گا, قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا. روزہ کہے گا اللہ سے اے ربی انی منعت الطعام والشہوات فشفعنی فیہ, اے اللہ میں نے اس کو دل میں کھانے پینے سے, شہوت پوری کرنے سے ہم نے اس کو روک رکھا تھا, اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قرآن کہے گا اللہ رات میں اس کو ہم نے جگایا ہے, یہ میری وجہ سے رات میں سوتا نہیں تھا, تلاوت کرتا تھا, ہم نے رات میں اس کو جگایا ہے, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. فَيُشَفَّعَانِ, ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. باقی تو روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے سفارش کرے گا, قرآن یہ ہمارے لیے سفارش کرے گا. یہ روزے دار کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہو وہاں ہمارے نیک اعمال ہماری سفارش کریں گے. اسی طریقے سے رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد جو دن آیا ہے عید کا, اللہ فرماتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ روزے کی گنتی پوری کرو
30 دن پورا کر لو، 29 کا چاند ہے تب بھی اللہ 30 روزے کا ثواب دے دے گا۔ گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس نے تمہیں ہدایت دی، جس نے تمہیں توفیق دی۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں کا روزہ، کہاں کی تراویح، کہاں کی نماز، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ نے توفیق دی تو اللہ کا شکر ادا کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہمیں شکر گزار بننے کا حکم ہے۔ اس آیت میں عید کا لفظ تو نہیں استعمال کیا گیا، لیکن عید کا مفہوم ادا کر دیا گیا۔ عید کا مفہوم آ گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، جیسے کہ حکم ہے عیدگاہ آئے تو تکبیر کہتے ہوئے آہستہ آواز میں آئے، واپس جائیں دوسرے راستے تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ نماز میں بھی آپ دیکھیں گے جب عید کی نماز ہوتی ہے تو اس میں زائد تکبیر رکھی گئی، اللہ پر زیادہ رکھا گیا ہے۔ دونوں رکعات میں 3 زائد تکبیر رکھی گئی کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ تو پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہیں، دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد 3 تکبیریں زائد ہیں، تاکہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یعنی آج کا دن کھانے پینے اللہ کے ذکر کا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مہمانی کھانے پینے کا دن ہے کہ پورے مہینے ہم نے روزہ رکھا، اب آج عید کا دن ہے کھانے پینے کا، کہ آدمی جو ہے اچھا سے اچھا کھانا گھر بنواتا ہے۔ اسی لیے صدقہ فطر کا ہمیں حکم دیا گیا، صدقہ فطر کا ہمیں حکم کہ عید کی نماز پڑھنے جانے راستے میں یا اس سے پہلے غریبوں کو صدقہ فطر دے دیا جائے۔ اس کا 2 فائدہ بتایا گیا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں جو کمی کوتاہی ہوئی، جو بھول چوک ہوئی، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کی تلافی اس سے ہو جائے گی، دوسرے غریب عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں دوسروں کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم خود کھا لیں، خود اچھا پہن لیں، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ ہماری عادت ایسی ہو جائے کہ کھانے میں ہمیں اتنا مزہ نہ آئے جتنا دوسروں کھلا کے ہمیں مزہ آئے۔ جو لوگ آتی ہیں اس چیز کے، واللہ ان کو جو کھلا کے جو مزہ آتا ہے کھانے میں ان کو اتنا مزہ نہیں آتا، دوسروں کو جو کھلاتے ہیں خود پہن کے ان کو مزہ نہیں آتا، جو دوسروں کو پہنا کر کے جو خوش ہوتے ہیں۔ ایسا نظام بنائیں گے کہ عید کی خوشی میں سارے لوگ شریک ہو جائیں، عید کی خوشی میں سارے لوگ شریک ہو جائیں۔ تو صدقہ فطر کا ہمیں حکم دیا گیا کہ بھئی عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، تاکہ ہر ایک گھر میں اچھا کھانا بن جائے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے آج کھانے پینے کا۔ تو آدمی جو ہے اپنے دوستوں کو اپنے گھر لے جائے، رشتہ داروں کو لے جائے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، عید صرف ایک دن کے لیے ہے، صرف ایک دن، یعنی آج جو سورج غروب ہو جائے گی عید ہماری ختم ہو جائے گی۔ جو 3 دن لوگ عید مناتے ہیں اس کے بعد وہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے کہ ابھی نماز پڑھ کر سارے لوگ جا کے سوئیں گے، سب سو جائیں گے، جا کر سناٹا ہو جائے گا، اور اٹھیں گے کوئی مغرب کے ٹائم، کوئی عصر بعد اٹھیں گے، پھر اس چہل میں شروعات ہوگی۔ یعنی عید جب ختم ہونے کا قریب ہوگی تو ہم بیدار ہوتے ہیں۔ پھر جو سب سے اچھا والا کپڑا ہے، جو سب سے مہنگا والا کپڑا خریدا ہے وہ کل پہنیں گے اس کو۔ آپ کو ایسی لنگی کرتا میں کام چلا لیں گے، نماز پڑھنا خالی، لیکن جو سب سے اچھا والا سوٹ خریدا ہے وہ کل کام آتا ہے۔ بقرعید 3 دن ہے، عید صرف ایک دن ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کل روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، بقرعید نہیں رکھ سکتا۔ یعنی 10 11 12 13 منع ہے 4 دن کا آپ کو روزہ نہیں رکھنا، لیکن اگر کوئی کل روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو عید ہو ہی نہیں سکتی اس دن، یا تو روزہ ہوگا یا تو عید ہوگی۔ اور بہت سے لوگ رکھتے بھی ہیں، شوال کے روزہ کل سے روز رکھنے لگتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کل ہی رکھے، 2-4 دن بعد بھی رکھ سکتا ہے، پورے مہینے میں رکھ سکتا ہے، 6 روزہ ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، الگ الگ رکھ سکتا ہے۔ لیکن شروعات میں روز لوگ اس لیے رکھ لیتے ہیں آسانی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے کہ شروعات اور رکھ لیتے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پورے سال روزے کا ثواب ہم حاصل کریں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات یہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی یاد کیا کہ ہمارے جو ہے ہمارا تہوار، ہماری خوشی کا جو موقع ہے وہ ہم عبادت سے شروع کرتے ہیں، اور ہم نے رمضان میں خوب عبادت کی ہے، نماز کی پابندی کی، تراویح کا اہتمام ہم نے کیا ہے، تلاوت کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔
لیکن ایسا نہ ہو کہ جو آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے ہماری آخری فجر کی نماز ہو، اس کے بعد پھر ایک سال کے بعد یہ رمضان میں ملاقات ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم نماز کا اہتمام کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے۔ عام دنوں میں بہت زیادہ عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 5 وقت نماز کا اہتمام کر لے، روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کر لے، چاہے 1 لائن 2 لائن آدھا صفحہ ایک صفحہ کیوں نہ ہو، لیکن پابندی ہونی چاہیے اور حرام سے بچ جائے، حرام سے بچ جائے۔ جس طریقے سے رمضان ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہ حرام سے ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور جو تلاوت کا ہم نے اہتمام کیا، روزوں کا ہم نے اہتمام کیا، نمازوں کا ہم نے اہتمام کیا، لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہم آزاد نہیں ہو گئے ہیں کہ شیطان آزاد ہوا ہے، انسان آزاد نہیں ہوا۔ شیطان قید کر دیا گیا تھا، اب چاند نکلا وہ آزاد کر دیا گیا، تو ہم اگر انسان ہیں تو ہم آزاد نہیں ہیں۔ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسا غلط کام نہ کرے جس سے ہمارا روزہ مجروح ہو یا ہماری عید مجروح ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اب تو ماحول بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ، ہمارے محلے پر بہت اچھا ماحول ہو گیا ہے۔ میں نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پہلے جو ماحول تھا ناچتے گاتے تھے اور جو ہے گانا بجاتے تھے، لیکن ابھی بہت حد تک کنٹرول کیا ہے، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ان چیزوں سے بچیں۔ آپ کم سے کم آپ آزاد نہیں ہیں، آپ خوشی کا موقع لیکن آپ آزاد نہیں ہیں۔ ہم خوشی بھی اللہ کے حکم کے مطابق منائیں گے، تو ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم جو چاہیں اب آج سے کرنا شروع کر دیں۔ اس چیز کا انتظام ہم ضرور کریں پورے سال، نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اور حرام سے ہم بچ جائیں۔ انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور جنت میں بھی ہمارا داخلہ ہوگا۔ تو اس چیز کا اہتمام کر لیں۔ ہم یہ چند باتیں تھی کے تعلق سے جو آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اب آخر میں نماز پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔